ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب، سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ بہت شکریہ حمداللہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کو اجلاس میں نہ دیکھ کر انہیں بہت ہی مایوسی ہوئی، اگر وہ مشورہ کر لیتے تو وہ ان کو یہی دیتے کہ جناب اجلاس میں شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر عمران خان سے ملنے ہی نہیں دیا گیا تو پی ٹی آئی والوں کا نقطہ اعتراض آپ کے خیال میں درست نہیں ہے؟ عامر صاحب، اصولی طور پر تو بات ہے قومی سلامتی کی اور ملکی سلامتی کی۔ آپ میں پوری قوم کا اور تمام سیاسی قوتوں کا اور عسکری قیادت کا اس پر اتفاق ہے کہ ملکی سلامتی اور قومی سلامتی پر کسی قسم کی کمپرومائز کی اجازت نہیں کی جا سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قومی سلامتی، ملکی سلامتی جب اہم مسئلہ ہے تو اسی لیے جمعیت علماء اسلام کی قیادت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں وہاں شریک ہوئے۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے ریاست اور ارباب اقتدار اور اختیار کے لیے یہ ضروری تھا کہ قومی سلامتی اور ملکی سلامتی میں جتنا زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے، جس میں پوری سیاسی قیادت موجود ہونا چاہیے تھا، آج بدقسمتی سے وہ پوری سیاسی قیادت موجود نہیں تھی۔ یعنی اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی، باقی ساری جماعتیں اس پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں اور کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، تو لہٰذا بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو آج کی قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اور جو اعلامیہ سامنے آیا، اس سے یہ معلوم ہوا، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس میں شریک نہیں، اس کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کو آپ متفقہ فیصلہ نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کو یکجہتی پر مبنی فیصلہ کہا جا سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور قوم کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری آپ کے خیال میں حکومت کی نہیں تھی؟ اس کے پاس طاقت اختیار ہے، وہ روٹوں کو منا کر لاتے، انشور کرتے کہ جناب پی ٹی آئی بھی ہو، اچکزئی صاحب بھی ہوں، دیگر جماعتیں بھی ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں تو اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں اور ان پر تنقید کروں گا کہ کیونکہ جب سلامتی کی ضرورت ہے قوم کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، تو حکومت کو جانا چاہیے تھا، ان کو منانا چاہیے تھا، ان کو لانا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کو اس اجلاس میں ہونا چاہیے، اگر قوم کی سلامتی اور ملکی سلامتی کی بات ہے تو پھر 1 گھنٹے کے لیے یا 4 گھنٹے کے لیے آپ ان کی قیادت کو لا سکتے تھے، اس میں کون سی بات ہے؟ ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف پوری قومی و ملکی سلامتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی موقف یہ ہے کہ ہم عمران خان کو لانا چاہتے ہیں، فرض کرے ان کا یہ موقف صحیح ہے یا غلط ہے، وہ جانے اور ان کا موقف جانے، لیکن حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آج یہ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی بڑی ذمہ داری بنتی تھی، حکومت کی بڑی پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی تھی، اور جس کے پاس اختیار ہے حکومت عمران خان کی رہائی میں پیرول پر یا چند گھنٹوں کے لیے، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ لاتے اس قومی سلامتی میں، ملکی سلامتی کی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں ان کو شریک کرنا چاہیے تھا، تو آج جو صورتحال ہمارے سامنے یہ صورتحال نہ ہوتا۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ جو اعلامیہ سامنے آیا، جو آپ نے تقاریر سنی، اس کی ساری رپورٹس ہوئی ہیں، اس میں آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی نیا مطلب ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی نئی حکمت عملی سامنے آ رہی دہشت گردی کے فریق سے لڑنے کے لیے؟ کچھ امید بندھی ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں کیا کہوں، میں تو وہی پرانی باتیں ہیں میرے خیال میں، اس کا اعادہ کیا گیا ہے، اور آپ نے میڈیا پر سنا ہوگا، اندر تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا بات کی، میڈیا پر آ رہی ہے کہ فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے یہ بات کی، لیکن آپ 100% یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ باتیں انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، میں اس اعلامیہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ موقف دے سکتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی موقف ہے، میں یہ موقف دے سکتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات اس میں شامل نہیں ہے، یہ وہی پرانی بات ہے۔ اس لیے میں پرانی بات کہتا ہوں۔ اگر یہ نیشنل ایکشن پلان کی تناظر میں دیکھیں تو وہ 20 پوائنٹ پر مشتمل تھا یا 21 پوائنٹ پر، تو آج اسی اعلامیے میں یہی کہا گیا ہے کہ اسی نیشنل ایکشن پلان پر کام ہونا چاہیے۔ پھر بعد میں جب اسی نیشنل ایکشن پلان پر کو ریوزٹ کیا گیا تو پھر اس کو 20 اور 21 کے بجائے 14 پوائنٹ تک محدود کیا، تو وہ 14 پوائنٹ تو بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے وہی پرانا اعلامیہ ہے، وہی پرانی باتیں ہیں۔ تو 20 سال میں 21 سال میں وہی پرانی باتیں ہمارے سامنے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو پہلے تو وہ حساب دینا چاہیے تھا کہ ماضی میں جتنی بھی آپریشنز ہوئے اس کا بے لباب اس کا نتیجہ کیا ہوا،
اور یہ جو یکدم بیک وقت آنن فآنن 1-2 سال میں دہشت گردی میں اتنا اضافہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر سہولت کاروں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے تو سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو سہولت کار ایک طرف میں تو موجود نہیں ہے، سہولت کار تو ہر طرف میں موجود ہے۔ اچھا، جو خبریں آئی اندر سے سرکاری مشینری کا حصہ اجلاس تھے، سے، سرکار اور سرکاری مشینری کا حصہ تھے، وہ تو بھی سہولت کاروں میں شامل تھے، کیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ درست۔ اچھا، جو اجلاس کی خبریں آئی اس میں یہ کہا گیا کہ جی افغان طالبان کے اوپر کافی تنقید ہوئی کہ جس طرح سے وہ بقول ان کے کہ تحریک طالبان پاکستان کی حمایت کری۔ اچھا، ایک عرصے تک بتایا جاتا رہا کہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھے ہیں، تو یہ جو آپ ایک دم حالات میں خرابی ہو گئی افغان طالبان سے، اس کا کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا ہوا؟ میں عرض کر لوں، کل اگر افغان طالبان اچھے تھے تو آج برے کیوں ہو گئے؟ اگر آج برے ہیں تو کل اچھے کیوں تھے؟ یہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ان کو یہ جواب دینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر فرض کرے افغان طالبان اچھے نہیں ہے تو پھر آپ یہ بتائیے ہندوستان نریندر مودی اچھا ہے یا افغان طالبان اچھا ہے؟ نریندر مودی زیادہ برا ہے یا افغان طالبان زیادہ برے ہیں؟ اگر نریندر مودی کی ذہنیت، ان کی کنسپٹ بطور ریاست اور حکومت، جس کی بھی حکومت رہی ہے، ہندوستان کی ایٹیٹیوڈ، ان کی ذہنیت پاکستان کے بارے میں منفی 100% منفی ہے، وہاں مسلمانوں کے بارے میں ان کی رویہ کیا ہے، تو اگر اس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ کلبھوشن کو بھی آپ کرتے ہیں اور آپ ابھینندن کو بھی حملہ کرتے ہوئے گرفتار کرتے ہیں، پھر خیر سگالی کے طور پر اس سے تو آپ بات کر سکتے ہیں، تو پھر افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی جنگ کرنے کا ارادہ ہے افغانستان کے ساتھ۔ لہٰذا افغان طالبان حکومت کے ساتھ بنیادی حل اس کا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ اوپن بات کرے، تاکہ افغان قوم کو بھی معلوم ہو اور پاکستانی قوم کو بھی معلوم ہو اور پوری دنیا کو معلوم ہو کہ مسئلہ کہاں ہے، سچویشن کہاں ہے، رکاوٹیں کہاں ہیں، مشکلات کہاں ہیں۔ اگر افغانستان مداخلت کر رہی ہے تو آپ بات کریں ان کے ساتھ کہ آپریشن مسئلے کا حل ہے، جو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ صرف مجھے لگ رہا ہے کائنیٹک آپریشن ہی کی بات ہو رہی ہے، جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اوپر اتنی توجہ بظاہر نظر نہیں ہے۔ اگر آپ آپریشن کی بات کرتے ہیں تو 20 سال امریکہ اور 25 ممالک افغانستان میں آپریشن کرتے رہے، نتیجہ کیا ہوا ہے؟ مڈل ایسٹ میں آپ سامنے ہیں، پورا مڈل ایسٹ تباہ ہو چکا ہے، لیبیا دیکھیے، عراق دیکھیے، شام دیکھیے، غزہ دیکھیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نسل کشی کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے، امن و امان تو نہیں ہے، اس کی معیشت تباہ ہو گئی، اس کی سیاست تباہ ہو گئی، اس کا پورا نظام سٹرکچر تباہ و برباد ہوا۔ اگر اسی کو آپ آپریشن کہتے ہیں، اسی کو آپ بلائی کہتے ہیں، اسی کو آپ ترقی کہتے ہیں، تو بلوچستان میں سن 1948 سے آپریشن شروع ہے، ابھی تک جنگ جاری ہے۔ اگلا میرا سوال اور آخری سوال آپ سے یہی ہے کہ بلوچستان کی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک دم جو ہے وہ دیکھیے، بلوچستان کی صورتحال پر میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں، بلوچستان میں جو جنون سیاسی پارٹیاں ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام ہے، محمود خان کی پارٹی ہے، پشتونخوا پارٹی، سردار اختر جان کی پارٹی ہے، اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی پارٹی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ابھی جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ سارے فارم 47 ہے، یہ عوامی نمائندگیت کے حامل نمائندے نہیں ہیں جو اسمبلی اور حکومت میں بیٹھے ہیں بلوچستان میں۔ یہی صورتحال قومی اسمبلی کی بھی ہے، اکثریت کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اختر مینگل کہاں تھا آج کے اجلاس میں؟ ڈاکٹر مالک بلوچ کہاں تھے؟ محمود خان اچکزئی کہاں تھے؟ یہ اسٹیک ہولڈر جو بلوچستان کے ہیں وہ کہاں تھے آج؟ جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اور پارٹیاں کہاں تھیں؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ جب آپ کی آپریشن کو، میری ایک بات عرض سنیے، جب آپ کے آپریشن کو قومی سیاسی قیادت یعنی پوری قوم کی حمایت اور سپورٹ حاصل نہ ہو، بالخصوص 2 صوبوں میں یا 1 صوبے میں، پھر آپ مجھے بتائیے اس آپریشن کو آپ کیسے کامیاب کریں گے؟ ابھی بھی آپ کی میڈیا پر 2 ورژن چل رہے ہیں، ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ چل رہا ہے، دوسری طرف اپوزیشن کا اعلامیہ ہے۔ آپ بتائیں، اس سے کنفیوژن میں اور اضافہ ہوگا یا اس میں وحدت آئے گی یا اس سے آپریشن کو سپورٹ ملے گی، بڑا یا اس سے اور تباہی پیدا ہوگی؟ اہم نقطہ اٹھایا حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت